الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے پچھلی ویڈیوز میں مریض کو دیکھنا، اس کی مزاج پرسی کرنا اور جس کو عیادت کہتے ہیں، یہ بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم موت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ وہ بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ گھٹ سکتی ہے۔ موت برحق ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، باقی رہنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کو ترک بھی کرنا ہے۔ لہذا جب ہم کو اس دنیا سے کوچ ہی کرنا ہے، اور یقیناً ہر حال میں کوچ ہی کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہاں کے لیے کچھ تیاری کریں۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے کسی سفر پر جانے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اور دنیا کا سفر وہ سفر ہے کہ واپسی کی امید بھی ہوتی ہے کہ ہمیں واپس بھی اپنے گھر لوٹ کر کے آنا ہے، لیکن ایک سفر ایسا بھی ہے جس کو آخری سفر کہا جاتا ہے، جس کو برزخ کا سفر کہا جاتا ہے، قبر کا سفر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا سفر ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس سفر میں آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے واپسی ہونا ہے، لہذا جب ہمیں واپس نہیں ہونا ہے تو ہمیں اس سفر کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور اس سفر کے لیے تیاری کیا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اعمال صالحہ اور افعال حسنہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اور وہ ہمارے کام آئیں گے، اور وہی اس سفر کی تیاری ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس سفر سے بہت غافل ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے بہت سارے مقامات پر موت کی یاد دلائی ہے، اور غفلت سے پردہ اٹھایا ہے اور توجہ دلائی ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے ہر وقت ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت کو ہمیشہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبوبہ اور چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں جو شہادت کا درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی یہی شہادت کا درجہ کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان، جو مسلمان اپنی موت کو دل میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور قبرستان بھی ہم کو کثرت کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی موت یاد رہے کہ ہمارا یہی مقام ہے کہ جہاں ہم سے پہلے ہماری عزیز و اقارب یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر بلکہ راہ چلتا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو مسافر جس طرح
ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا ہے. جب ایک مسافر سفر کرتا ہے تو راستے کے کھیل تماشوں میں وہ نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہو جائے گی اور وہ پھر منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات اور روابط پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا مقصود اصلی ختم ہو جائے اور مقصود اصلی کے حاصل کرنے میں وہ چیزیں آڑے آ جائیں. اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ اس کی یاد دنیاوی تعلقات کی بیخ کنی کرتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ذکر ہادمت لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ حدیث بحر شریعت حصہ چہارم میں بھی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ممانعت حدیث پاک کے اندر بھی آئی ہے کہ موت کی آرزو کرنا یا موت کی تمنا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو منع فرمایا گیا ہے. اور اگر ناچار موت کی آرزو کرنی ہی ہو تو پھر اس طرح کرنا چاہیے. اگر موت کی آرزو کر بھی رہا ہے تو اس طرح کرنا چاہیے الہی، یعنی یہ میرے پروردگار مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. یعنی اس طرح سے کہے اگر زندگی جب تک مجھے عطا فرما کہ وہ زندگی میرے لیے بہتر ہو اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. اس طرح سے کہے. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ اس کی رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے. اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر یہ ایمان لا رہا ہے. اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، جس کو آواگمن کہتے ہیں. جو غیر مسلم جس کا یقین رکھتے ہیں آواگمن، ہمارے یہاں آواگمن نہیں ہے کہ روح نکلنے کے بعد کسی دوسرے بدن میں چلی جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں ہی وہ رہتی ہے. لہذا موت سب کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. صرف موت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اس موت کے لیے تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.